الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ اجمعین وعلی ائمۃ المقربین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس، تعریف اور توصیف کے لائق جہانوں کے مالک اور رب، لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں درود کے تحفے اور نذرانے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، انبیاء کے سردار، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہم اللہ کے مبارک بندوں کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مبارک بندے، دراصل میرے بندے کہلوانے کے حقدار وہ لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، جو راتیں قیام اور سجدوں کے اندر گزارتے ہیں، جو جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کا اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہاں یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں جن کے اندر باقی قومیں ملوث تھیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر، تو اس وقت دو کردار تھے جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ کردار تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے تیار کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام کا کردار تھا جن کو اللہ رب کریم دراصل اپنے سب سے پہلے اور سب سے پیارے اور سب سے محبوب بندے گردانتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جن کے اندر بڑے بڑے جرائم پائے جاتے تھے، اور سب سے بڑا جرم شرک کا وہ دھڑلے سے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت اور بدکاری ان کے اندر عام پائی جاتی تھی۔ تو فرمایا جو میرے بندے ہیں یہ ان تین بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ شرک پر ہم بات کر چکے ہیں۔ دوسرا بڑا جرم ہے کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وہ جان جو اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو گویا انسانیت کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے سب سے بڑا گناہ یہ بیان فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا جرم ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، یعنی بچوں کا قتل کرنا۔ تو کوئی بھی جان جو ہے کسی بھی جان کو قتل نہیں کر سکتا انسان، وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ آج انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جان ہے، میں اپنی جان کے ساتھ جو مرضی کر لوں، میں اپنی انگلی کاٹ سکتا ہوں، میں اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں۔ تو یہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے اعضاء اور جوارح جتنے بھی ہیں یہ میرے رب کی امانت ہیں، اور اس نے مجھے ایک محدود مدت کے لیے استعمال کے لیے دیے۔ بالکل اسی طرح میری اپنی جان بھی، اور جتنی بھی جانیں اور جتنے بھی انسان میرے دائیں بائیں بستے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک ان کی جان، ان کے مال اور اس کی عزت جو ہے نا وہ محترم ہے۔ ایک انسان کی جان کتنی محترم ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول اس طریقے سے نصیحت کر رہے تھے جیسے کوئی رخصت ہونے والا انسان اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتا ہے، تو اس انداز سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارنے لگنا۔ اور پھر پوچھا بتاؤ کہ یہ شہر کہاں ہے، یہ کس جگہ میں ہم موجود ہیں۔ اب صحابہ خاموش رہتے ہیں
پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ کس جگہ ہم کھڑے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو فرمایا کیا یہ حرمت والی جگہ نہیں ہے، بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل بلدۃ الحرام ہے، یہ حرمت والا پاکیزہ اور مقدس مقام ہے۔ پھر آج فرمایا آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول اس دن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر ہے، معلوم ہے کہ یہ دن کون سا ہے۔ تو فرمایا کیا آج عرفہ کا دن نہیں ہے، آج حرمت والا دن نہیں ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ بالکل آج عرفہ کا دن ہے۔ تو فرمایا جان لو ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت اس گھر سے زیادہ مقدس ہے، اس جگہ سے زیادہ مقدس ہے اور اس دن سے زیادہ مقدس ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ عزت والا اور حرمت والا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کا طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں سب سے سخت سزا جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے وہ ایک مومن کے قتل ناحق پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھر فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 5 باتیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس جگہ بیان فرمائی ہیں، اور پورے قرآن میں یہ 5 باتیں ایک ہی دفعہ کسی جرم کی سزا میں اللہ کریم نے بیان نہیں فرمائی، جو ایک مسلمان کے، ایک مومن کے قتل ناحق پر بیان فرمائی ہے کہ جان بوجھ کر جو قتل کر دیا جائے۔ اچھا اگر نادانستہ غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو پھر بھی جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ فدیہ دینا لازم ہے۔ تو جان بوجھ کر قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ سخت سزا اس جرم کی یہاں قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں یہ جو سورہ فرقان کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرنے لگا تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، قتل مومن کا قتل اس سے باہر ہے، مومن کا قتل اگر کسی نے کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اللہ بخشیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، سارے جرم، وہ قتل جیسا جرم بھی ہے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن یہاں الفاظ یہ ہیں خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جس نے ایک جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا تو فرمایا اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اسلامی اصطلاح کا سب سے زیادہ سخت لفظ ہے، اور اللہ کریم خود یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اور 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ تصور کریں جہنم سے بڑھ کر دردناک عذاب کیا ہے، اللہ کے غضب سے بڑھ کر دردناک عذاب کیا ہے، اللہ کی لعنت سے بڑھ کر دردناک عذاب کیا ہے، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ سے رہے گا۔ اس کے بعد یہ کیا بات فرمائی کہ ان کے لیے، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کے قتل ناحق میں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بھی شامل ہو جائے تو اللہ سب کو سزا دے ڈالیں گے۔ صرف زمین کی مخلوقات نہیں، آسمان کی مخلوقات بھی کہا ہے۔ ایک مومن کے قتل ناحق میں آج کس طرح لوگ کلاشن کوفیاں اٹھا لیتے ہیں اور جناب لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، زمین کے ٹکڑوں پر، چند پیسوں کے جھگڑوں پر، اور جناب ووٹ لینے اور دینے پر، حمایت کرنے اور نہ کرنے کا پر، اور جناب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے وہ چھریاں اٹھا لیتے ہیں اور چاقو اٹھا لیتے ہیں اور گولیاں مار دیتے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ گولی مارنا تو دور کی بات ہے، کسی مومن کو گالی تک نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جس کو فسق کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو کبھی راہ راست نہیں دکھاتا۔ اور مسلمان سے لڑائی کرنا جو ہے نا یہ کفر قرار دیا کہ وقتال کفر، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، چاہے جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو منع کیا۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک مومن کی حرمت، اس کی جان کی عزت اور حرمت ہے، تو فرمایا کہ چھری بھی مومن کے سامنے اور تیر کا نشان اور نیزہ بھی اس کی طرف بڑھا کے
نہ کیا جائے، اشارہ بھی نہ کیا جائے، یہاں تک منع کیا ہے کہ نیزے کا اشارہ بھی نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ گولیوں سے بھون دیے جائیں لوگ اور مار دیے جائیں لوگ۔ تو فرمایا کہ نہیں، کسی کا قتل جو ہے نا وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو قتل جائز قرار دیے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا، بات ہو رہی ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کر دیا جائے، یعنی قصاص لیا جائے گا کہ اس نے ایک جان لی ہے تو بدلے میں جان لی جائے گی۔ اس کے بعد شادی شدہ بدکار ہے تو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگر مرتد ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر محارب ہے، اسلامی ریاست کے ساتھ مقابلے کے اندر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے میدان جہاد کے اندر کوئی مسلمان فوج کے ساتھ، مومن فوج کے ساتھ اسلامی ریاست کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 5 حق ہیں جو اللہ نے عطا کر دیے ہیں، اس کے علاوہ چھٹا کوئی حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی کافر کی جان بھی نہیں لے سکتے۔ اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایک جگہ کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر لیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن نے بیان، وہ ہے نفسن، جان۔ مسلمان کا لفظ استعمال ہے کوئی جان۔ تو علماء کرام کہتے ہیں اس یہاں ہر انسان کی جان ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ حضرات بات صحیح ہے کہ ہمارا دین کسی کافر کی جان لینا تو دور کی بات ہے، آپ اس کو ناجائز تھپڑ بھی نہیں مار سکتے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ذمی کو، ذمی وہ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم جو اسلام